السلام علیکم۔ حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال کے بارے میں ان کے ایک انگریز استاد نے یہ کہا تھا کہ اقبال اپنے وقت کے شاعر بھی ہیں اور اقبال آنے والے دور کے شاعر بھی ہیں، اور اقبال اپنے وقت سے حالت جنگ میں ہے۔ اقبال نے خود اپنے کلام میں جو اپنی کتاب ضرب کلیم لکھی ہے، اس ضرب کلیم کا نام ہی انہوں نے اس لیے رکھا ہے اور خود اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ یہ عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ علامہ اقبال کے اسی کلام ضرب کلیم سے آج ہم اپنے اس حلقہ 11 میں اپنے بچوں کے ساتھ فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں خوش آمدید۔ ایک عجیب و غریب تصور جو اقبال دیتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے، عام طور پہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے جب وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ایمان مفصل، ایمان مجمل، جو اللہ رسول آخرت قیامت دوزخ جنت پہ ایمان لاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کے تحت کسی کو کوئی اعتراض اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے لیے اللہ جن مردوں کو انتخاب کرتا ہے، جس قوموں کو انتخاب کرتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے، وہ صرف اس زبانی ایمان لانے پر محدود نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ ایک ایسی شیر دلیر قوم، وہ ایسے مرد آزاد ہوتے ہیں، ایسے شاہین ہوتے ہیں جو جن کی ہاں اور نہ میں اللہ تعالیٰ کائنات کے فیصلے تبدیل کرے، اور جب تک انسان وہ مقام نہ حاصل کرے، اقبال کے نزدیک وہ شخص نہ بندہ مومن کہلاتا ہے نہ ہی مرد آزاد۔ مرد آزاد ہونا اس کی بیسک شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ جسم بھی آزاد، فکر بھی آزاد، روح بھی آزاد، خیال بھی آزاد، اور ایسا مرد آزاد اتنا حیرت انگیز وجود ہوتا ہے کہ حقیقتاً وہ پراسرار ہوتا ہے۔ اس ضرب کلیم میں انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے اس پہ جائیں، کچھ چند ایک شعر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ان کو واضح بھی کریں گے۔ اقبال فرماتے ہیں، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، جو ایک آزاد طبیعت ہوتی ہے وہ کسی ایک مقام پر ٹھہرتی نہیں، نہ وہ روحانی طور پر ایک مقام پر ٹھہرتی ہے، یعنی وہ حضور کی حدیث شریف یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے ایمان میں کوئی کمی ہے یا تم ترقی نہیں کر رہے۔ روحانی طور پر بھی مسلمان کا ہر آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن، آنے والا وقت آپ کے پہلے وقت سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، جو کہ آزاد طبیعت ہوتی ہے وہ کسی مقام پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن میں 40 دفعہ کیفیت اس کی بدلتی ہے، منافق کے بارے میں کہتے ہیں 40 سال اس کی کیفیت ایک ہی رہتی ہے۔ تو بندہ مومن ہر وقت اس طوفانی کیفیت میں رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کیسے کروں۔ اس کی غلطی، وہ کبھی سلپ کرتا ہے، غلطی شیطان کے غلبے میں بھی آتا ہے، غلطی کوتاہی بھی کرتا ہے، نفس کے غلبے میں بھی آتا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، بلندی پہ پہنچتا ہے اور بلندی کی طرف جاتا ہے۔ شیطان کا اور حملہ ہوتا ہے، غلطی کوتاہی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نسیان کرتا ہے، خطا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، بندہ مومن سے ہوتی ہے، غلطی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر سلپ کر کے نیچے آتا ہے، لیکن ایک مقام پہ نہیں ٹھہرتا وہ کبھی۔ ایک طوفانی جنگ جاری ہوتی ہے ایک بندہ مومن کے وجود میں، جب تک کہ یہ طوفان برپا نہ ہو، اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد آزاد ہے ہی نہیں۔ اور پھر ایک تو جسمانی آزادی، ہم کہتے ہیں 14 اگست لیا ہم نے پاکستان کو آزاد کر لیا، لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان سیاسی طور پر، معاشی طور پر آزاد نہیں ہے ابھی ہم۔ وہی IMF، ورلڈ بینک، کفر کے نظام کے، انگریزوں کا نظام، انگریزوں کا قانون، ابھی تو ہم آزاد نہیں ہوئے۔ پھر سب سے بڑھ کر غلامی جو ہے، فکری سوچ، خیال کی غلامی، انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی کبھی خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سود اور ربا کا نظام ختم کر کر ہم اللہ تعالیٰ کا معاشی نظام قائم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کو متحد کر کے دوبارہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق غزوہ ہند میں اور پھر ہم جا کے کیا ہندوستان پر دوبارہ دائرہ اسلام میں ہندوستان کو لا سکتے ہیں؟ دہلی دوبارہ دارالاسلام میں آ سکتا؟ ایک غلام ذہن میرے بچوں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے یہ سوچ کے امریکہ سے کیسے لڑیں گے، آج ہم کس طریقے سے گزارا کریں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ پورا دین آج معلوم ہے، واضح ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
माशाअल्लाह खुतबा हज्जतुल विदा पर तो पूरी मुसलमान जमात ने हक अदा कर दिया, गवाही दे दी। हुजूर ने खुद फरमा दिया अल्लाह गवाह रहना, मैंने आपका दीन इन तक पहुंचा दिया। तो दीन मुकम्मल है बच्चों, लेकिन फिर हम गुलाम क्यों हैं? खुद सोचो ना, जब दीन मुकम्मल हो चुका है, कुरान और सुन्नत मौजूद है हमारे पास, शरीयत फिक़ह हदीस मौजूद है हमारे पास, फिर मुसलमान मिल्लत गुलाम क्यों है? मुसलमान तो सारे हैं, किताबें तो सबने पढ़ी हुई हैं माशाल्लाह, सारों को अपनी बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुहद्दिस मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उम्मत गुलाम क्यों है? बड़े उलमा भी हैं, सूद और रिबा के निज़ाम को मजबूर हैं इस्तेमाल करने में, वही पेपर करेंसी, वही बैंकिंग सिस्टम, वही कागजी नोट, वही सिलसिला है ना सारा। हम आजाद कहां हुए? क्यों? वो इसी वजह से उम्मत गुलाम क्यों हुई? वो इसलिए नहीं कि हमारे पास कुरान और हदीस मौजूद नहीं था, इसलिए कि आज मर्द आजाद खत्म हो गए थे। इकबाल तो मर्द आजाद की डेफिनेशन ही ये देते हैं कि वो इतने तसादुम और तूफान में रहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। जो सुकून से बैठा है कुफर के माशरे में, वो मर्द आजाद नहीं है, याद रखिएगा। तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। यानी ये भी इतना खूबसूरत तंज है कि बंदा मोमिन जन्नत में भी जाके उससे कहा कि तुमने हमेशा हमेशा जिंदा ही रहना है, और वो उस पर परेशान है कि तबीयत इतनी आजाद है उसकी कि वो ये पाबंदी भी बर्दाश्त नहीं करता, ये पाबंदी भी उसको बुरी लगती है, वहां पे भी वो अपनी मर्जी के फैसले करता है। लेकिन ये आजादी, मेरे बच्चों, फर्क करना, आजादी और आवारगी में फर्क है। मर्द मोमिन आजाद इसलिए कि उसके गले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौक है, और वो इंसान जिसके गले से ये तौक निकाल दिया जाए वो आजाद नहीं, वो आवारा होता है। उसके पास उसकी फिक्र भी आवारा, उसकी सोच भी आवारा, उसका जिस्म भी आवारा। मुसलमान की जो आजादी है वो बंदगी खुदाई, ये बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना। कहीं ना कहीं तो बंदगी करनी पड़ती है, या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना, ये फैसला हमारा है। बड़े बड़े मुसलमान हमारे पास चारों तरफ, करोड़ों मुसलमान माशाल्लाह मौजूद हैं। हरम में जाओ, लाखों के मजमे होते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं उम्मत की। फलस्तीन का मसला वैसे ही खड़ा है, कश्मीर का वैसे ही खड़ा है, उम्मत पे अजाब, आजमाइशें पे आजमाइशें वैसी आई चली जा रही है। तो जो सबसे पहला काम करना है, अगर इस उम्मत को वाक़तन उरूज की तरफ लेकर जाना है, तो ऐसी नस्ल पैदा करनी है जो रूहानी तौर पर, फिक्री तौर पर, जिस्मानी तौर पर आजाद हो। अल्लाह के जितने आजाद बंदे मेरे बच्चों तारीख में गुजरे हैं ना, जेन्युइनली आजाद बंदे, उनकी जिंदगी का तवील अरसा जेलों में गुजरता है, कोड़े खाते हुए गुजरता है, मार खाते गुजरता है, घोड़े की पीठ पे गुजरता है, कुफर के निजाम से तसादुम करते गुजरता है। सुकून में नहीं होते वो, चाहे वो कभी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में होंगे, ये मर्द आजाद है, कहीं टीपू सुल्तान के रूप में होंगे, घेरे में भी आ जाते हैं तो कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से ज्यादा। कहीं वो इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक की शक्ल में सामने आएंगे आपके, कहीं मुजद्दिद अल-फ़सानी होंगे जो ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाता है उनको, अल्लामा इकबाल के रूप में आएंगे, कहीं कायद आज़म के रूप में होंगे। नहीं, कायद आज़म दुनिया उनको ये कहती है कि अंग्रेज, मेरे बच्चों, जो इखलाक और किरदार उन्होंने जाहिर किया और साबित किया, यकीन करो वो खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा करता है। जो गैरत थी मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हुए 1930, 35, 40 में तो मुसलमान अपनी जंग लड़ रहे थे। उस वक्त आपने अंग्रेजों से टक्कर ली कि मसला फ़लस्तीन के मामले में मुसलमानों से खयानत नहीं करना, वरना हिंदुस्तान के मुसलमान आग लगा देंगे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा, कायद आज़म ने यह नहीं कहा हम अंग्रेजों से कैसे लड़ सकते हैं, हम तो मुसलमान अभी तक खुद ऑर्गेनाइज नहीं है। ये मर्द आज़ाद की खुसूसियत होती है बेटा, जिस बात को हक समझता है और सच समझता है उसको बयान करता है। इकबाल खुद कहते हैं कि मेरा पूरा कलाम अगर तुम्हारे पास नजर नहीं है, अगर ना हो नजर तो मेरे हल्के सुकन में ना बैठ, मेरे पास आके मत बैठो, मत पढ़ो कलाम इकबाल, मत बात करो मुझसे अगर तुम्हें नजर नहीं है। क्यों? कि जो मेरे नुक्ता है, ये जो मेरे पॉइंट्स बता रहा हूं, जो नुक्ते बता रहा हूं मैं, ये तेग असील की तरह, तेज धारी तलवार की तरह है, काट के रख देंगे। ये बुज़दिलों के लिए, बगैरतों के लिए, ऐसे शख्स के लिए जिसमें नजर ना हो, जिसमें फिक्र ना हो, जिसमें सोच ना हो, जो सदाकत के लिए मरने की तड़प ना रखता हो, जो अपने दिल जिगर जान को कुर्बान करने पे आमादा ना हो, फिदा कुम्मी वह भी या रसूलुल्लाह ना कह सकता हो, या रसूलुल्लाह आप पे कुर्बान मेरे माँ और मेरे बाप, मेरी जान, मेरी इज्जत, मेरी आबरू, तो उसको चाहिए कि इकबाल को हाथ ना लगाए। वो फिर अपना
ذکر فکر کونے میں بیٹھ کے کرے اور امید کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں بخش دے گا. یہ تصادم کا راستہ, یہ تلاطم کا راستہ, یہ کانفلکٹ, یہ آتش نمرود میں کودنے کی خواہش یہ نہ پیدا کرو. پھر یہ جس کے دل میں آتش نمرود میں کودنے کی خواہش نہ ہو, وہ پھر ابراہیم علیہ السلام والا مشن بھی نہ شروع کرے نا. ابراہیم کا مشن اگر شروع کرنے کا شوق ہے, پھر یہ بھی تیار رہو کہ اسماعیل کو بھی ذبح کرنا پڑے گا, بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, آتش نمرود میں بھی کودنا پڑے گا. یہ تو ہوگا. پھر فرماتے نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد. طبیعت آزاد کسی مقام پہ پابند نہیں ہوتی. آج جغرافکلی دیکھو, آج 4 نسلیں 5 نسلیں پیدا ہو چکی ہیں جب انہوں نے سرحدوں کی پابندی لگائی. ایک لمحے کے لیے سوچو, بچوں کے تصور میں یہ بات آج کل کی نسلوں کے ہمارے نہیں ہے. ہم خود اسی نسل میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو ان غلامی کی پابندیوں میں جکڑی بھی تھی. ورنہ 1920 1921 سے پہلے پوری مسلمان دنیا میں ویزے پاسپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے. امیجن کرو, آج ہمارا دل چاہے جس طرح ہم لاہور چلے جاتے ہیں, کراچی چلے جاتے ہیں, کوئٹہ چلے جاتے ہیں, پشاور چلے جاتے ہیں, اسی طرح مسلمان کا دل چاہتا تھا کہ آج بغداد چلے جاتے ہیں, آج شام چلے جاتے ہیں, آج مدینہ چلے جاتے ہیں. کین یو ایون امیجن؟ آج کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. مسلمان کاشغر سے شروع ہوتے تھے, اندلوسیہ تک جایا کرتے تھے. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں ماشاءاللہ شروع میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اندلوسیہ فتح ہو گیا تھا, اسپین فتح ہو چکا تھا, اور اس وقت تک چین تک پھیل چکے تھے مسلمان. اس کے بعد 1400 سال تک مسلمان دنیا میں کبھی ویزے پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں تھا. ہو کیسے سکتا تھا؟ فطرتاً طبیعتاً مرد آزاد تھے. قافلے چلتے تھے, دمشق سے چین تک جاتے تھے, قافلہ چلتا تھا کاشغر تک, اندلوسیہ میں تجارت, خرناطہ میں تجارت کرتا تھا جا کے. جس کا جہاں دل چاہتا تھا پوری مسلمان دنیا میں ٹریول کرتا تھا. اپنے اپنے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات تو دیکھیں نا. امام ابو حنیفہ ایران سے تعلق, امام بخاری سنٹرل ایشیا سے تعلق, امام مالک مدینہ کے امام. ماشاءاللہ کتنا کام مسلمانوں نے اندلوسیہ میں کیا, اسپین میں کیا, جو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. کوئی ویزا پاسپورٹ کا ایشو نہیں. ہمارے جسم بھی آزاد تھے, ہماری معیشت بھی آزاد تھی, ہماری سیاست بھی آزاد تھی, ہماری فکریں بھی آزاد تھیں. جب وہ آزاد فکریں تھیں, ہم روحانی طور پر بھی آزاد تھے. تو دیکھو پھر یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں نے پوری دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وہ بنیاد قائم کی. انجینئرنگ, کیمسٹری, میتھمیٹکس, کئی 100 سال تک وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہی دنیا میں ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد عربی زبان پہ تھی, دنیا عربی سیکھتی تھی آگے. لوگ آج کہتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. کون سی سائنس ہی کہتی ہے؟ سائنس تو ہماری ایجاد ہے. ہم مسلمانوں نے جو کئی 100 سال تک پوری دنیا کو سائنسز دی, مسلمانوں نے تو ایک بھی سیکولر سائنسدان نہیں پیدا کیا. مسلمانوں نے تو جتنے سائنسدان پیدا کیے, ان سائنسدانوں نے وہی زمزم پیتے ہیں جو سیدنا اسماعیل کے قدموں سے نکلا تھا. یہ جب اللہ قبول کر لیتا ہے نا, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریے گا, اللہم تقبل منا, یا اللہ قبول کر لینا. یہ ایک چھوٹی سی دعا لگتی ہے, لیکن اس میں 2 جہانوں کی خیر چھپی ہوئی ہے. یا اللہ قبول کر لینا. یار میری جان, اللہ نے قبول نہ کیا تو کیا فائدہ میری حج اور عمرے, میری نمازیں, میری عبادت, میرے جہاد, میرے کتابیں لکھنا, میرا سب کچھ کرنا, اگر اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. اگر میں نے یہ ریاکاری کے لیے کیا, دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. امام مالک پر الزام لگا دیا لوگوں نے کہ آپ موطا امام مالک, بہت مشہور کتاب حدیث کی, مستند ترین کتابوں میں سے شامل ہوتی. اور امام مالک آپ جانتے ہیں مدینے کے امام تھے. ادب رسول اور عشق رسول بالکل شروع کے وقتوں میں منظم کتاب موطا امام مالک ان میں سے شامل ہوتی. امام مدینے کے امام اور ادب رسول اور عشق رسول کا یہ عالم آپ کا کہ کبھی مدینے سے باہر نہیں نکلے سوائے حج کے لیے. جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ, اس وقت مسلمانوں کے بڑے بڑے مرکز بغداد بن چکا تھا, کوفہ تھا, بصرہ تھا, دمشق تھا, اس وقت تک اندلوسیہ, غرناطہ, سمرقند وغیرہ, سمرقند تک مسلمان پہنچ چکے تھے, اور اس طرف مسلمان یورپ کی طرف داخل ہو رہے تھے. تو امام فرمایا کرتے تھے کہ وہی ایک حدیث سنایا کرتے تھے, مدینہ خیر لکم لو کنتم تعلمون, مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آپ مدینے سے باہر نہیں نکلے کبھی. مدینے میں جوتے نہیں پہنتے تھے کہ حضور جہاں پہ نالین مبارک پہن کر چلتے ہوں وہاں میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں کہ میں جوتے پہن کے چلوں. گھوڑے پہ نہیں سوار ہوئے. ادب کے پہلو, ادب کے مقام. فقہ میں نہیں لکھا, کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ گھوڑے پہ سواری پہ, گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے.
یہ ادب کے معاملات ہوتے ہیں، ان پہ فتوے نہیں لگائے جاتے، یہ عشق رسول اور ادب رسول کے معاملات ہیں۔ امام پر اعتراض کر دیا کسی نے کہ آپ نے جو موطا امام مالک لکھی ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے لکھی ہے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے لکھی ہے، اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو بادشاہ انعام دے دے گا۔ فرماتے ہیں ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ہم نے اللہ کے لیے لکھی ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں لکھی ہے، دنیا کے لیے لکھی ہے، دیکھتے ہیں اللہ کس کو قبول کرتا ہے۔ پانی کا بہت بڑا ایک گھڑا منگوایا اور اپنی کتاب کا ایک ہی نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اس گڑھے میں ڈال دیا، پانی کے گڑھے میں۔ اس زمانے میں کاغذ بھی کوئی اتنی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا ہوگا، سیاہی تو ویسے ہی پتھر کو کوٹ کے بنائی جاتی تھی۔ چند لمحوں کے اندر کوئی بھی کتاب پانی میں ڈال دو تو اس کے الفاظ بھی ضائع، کاغذ بھی ضائع۔ امام کی کتاب طویل عرصہ تک پانی کی تہہ میں پڑی رہی، پھر اس کو جب نکالا گیا تو ایک ایک لفظ اپنی جگہ باقی اور قائم تھا۔ یہ کرامت دیکھ کے، یہ معجزہ دیکھ کے لوگوں کی سانسیں بند ہو گئیں، پوری دنیا میں بات پھیل گئی کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ پھر آج ماشاءاللہ آج تک 1400 سال 1300 سال ہونے کو آئے ہیں، موطا امام مالک ماشاءاللہ ایک مستند ترین کتابوں میں سے۔ تو بچوں جب اللہ قبول کرتا ہے نا پھر یہ ہوتا ہے۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، بندہ مومن جہاں سے چل کے جاتا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بندہ مومن چل کے جاتا ہے تمہارے چلنے سے، تمہارے راستے سے ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ مثال دی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، ریفرنس ٹو اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ کہ انہوں نے ایڑیاں رگڑی اس معصوم بچے نے، وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ کہتے ہیں بندے مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، زندگی کے جس پہلو پر وہ کام کو شروع کر دیتا ہے اس کا وجود زندگی میں کہیں بھی سفر کرتا ہے، وہ اس کے وجود سے خیر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس آدمی سے کسی سے ہاتھ ملاتا ہے اس کو دعا دے جاتا ہے، کسی کے پاس بیٹھتا ہے اس کو خیر دے جاتا ہے، جس محفل میں بیٹھتا ہے وہ برکت اور خیر اور عافیت آ جاتی ہے۔ جو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ جن سے پیار کرتا ہے اللہ ان کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کرتا ہے۔ یہ بندہ وجود، بندہ مومن، اس کا وجود اتنا خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے کہ اس کی پوری زندگی، اس کا صرف ہونا، خیر کے چشمے اس کے وجود سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، ہزاروں چشمے تیرے راستے سے نکل رہے۔ بندے مومن کا یہ ایٹریبیوٹ ہے، وہ خیر کا ایک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، کائنات کی پوری رحمت آپ تقسیم فرما رہے ہیں، اور بندہ مومن کی صفت یہی ہوتی ہے، اس کا وجود اتنا بابرکت ہوتا ہے۔ حضور کی سنت مبارکہ میں آپ کو مثالیں بتاتے ہیں۔ حضور ہجرت فرما رہے ہیں مکہ سے مدینہ، ظاہری طور پہ دیکھیے تو جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ واقعہ سراقہ والا ہوتا ہے، ایک سراقہ اپنے گھوڑے پر پیچھے آتے ہیں، سراقہ پہ حضور سراقہ کا گھوڑا گر جاتا ہے، پھر حضور ان کو اسلام لے آتے ہیں، پھر حضور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ سراقہ آپ کا حال کیا ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ کے کنگن آپ اپنے ہاتھ، واقعہ سنا ہے آپ نے۔ اسی سفر میں جب آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں تو ایک جگہ پر ایک جھونپڑی میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوتی ہیں۔ حضور اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے پوچھتے ہیں بڑھیا خاتون سے کہ آپ کے پاس کچھ دودھ، کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا شوہر میری بکریوں کے ریوڑ کو لے کر گئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہ کچھ بھی کھانے کو گھر میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بکری کھڑی ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس کا دودھ نکال لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بکری میں دودھ نہیں ہے، یہ بیمار بکری ہے، اسی لیے ساتھ نہیں گئی، نہ اس میں دودھ ہے نہ یہ ساتھ جاتی ہے، یہ شاید یہ تو کسی، لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے صرف اس لیے ان خاتون نے کہ ایک مسافر ہیں، مسافر برا نہ محسوس کریں، انہوں نے کہا چلیے آپ اگر شوق سے دودھ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیجیے۔ حضور نے ماشاءاللہ اس بکری کا دودھ نکالنا شروع کیا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ برتن کے برتن بھر گئے۔ کبھی وہ بکری دودھ دیتی نہیں تھی۔ حضور نے بھی پیا، پورے حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے پیا، اور حضور وہ سارا دودھ پھر ان خاتون کے لیے چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ جب ان کے شوہر واپس آئے تو شوہر نے گھر میں دودھ دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ پھر ان خاتون نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ تاریخ میں جو حضور کے حلیے بیان کیے گئے ہیں، چند صحابہ نے، صحابیات نے حضور کا حلیہ مبارک کیا، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کا وجود ایسا تھا۔ وہ ایک تاریخی ڈاکومنٹ ہے، ماشاءاللہ پڑھنے والا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر ان کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ جو حلیہ آپ نے جن مبارک وجود کا اتنا خوبصورت حلیہ بیان کیا کہ صاف لگتا تھا یہ کسی اللہ کے ولی کا ہی ہے، اور وہ ماشاءاللہ خاتون صاحب نگاہ تھی، دیکھ کے پہچان گئی کہ جن کے وجود سے اللہ نے اتنی برکت نازل کی ہے۔ پھر ان کے شوہر نے کہا کہ یقیناً یہ وہی بزرگ معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں قریش والے کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا دین لے کر آئے، یعنی اس کے بعد ماشاءاللہ یہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے سب۔ تو کہنے کا مقصد بچوں کہ
حضور کی حیات مبارکہ میں آپ کو یہ بات اتنی کثرت سے نظر آئے گی کہ جگہ جگہ جن کو آپ عام اصطلاح میں کرامات یا معجزے کہتے ہیں، پوری زندگی حضور کی حیات مبارک، جہاں ایک طرف تکلیفیں ہیں، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی خیر ہے، اتنی برکت اور اتنی عافیت ہے، کوئی قریب سے چھو کے چلا جاتا ہے، کوئی چیز چھو بھی جائے صرف حضور کو۔ ایک دفعہ حضور روٹیاں پکا رہے ہیں، سیدنا عائشہ طاہرہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ روٹیاں پکائیے، حضور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، روٹی لگائی اور تندور میں لگا دی۔ اب باقی ساری روٹیاں پک گئیں اور وہ روٹی نہیں پک رہی۔ سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہے سیدی یہ روٹی نہیں پک رہی۔ حضور مسکرائے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اب اس روٹی کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے، اب اس پر آگ حرام ہے۔ جس روٹی کو میرا ہاتھ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب اندازہ کیجئے وہ روٹی نہیں پک رہی۔ تو جن مسلمانوں کو، جن صحابہ کو حضور نے ہاتھ لگایا ہو، ان پر کیسے جہنم نعوذ باللہ، ان کو کیسے چھو سکتی ہے؟ ایک صحابی حضور کا خون پی گئے، حضور کا خون نکلا ہوا تھا کہیں پہ، تو حضور نے کہا پھینکا۔ وہ پھینکنے کے بجائے کہ حضور کا خون میں زمین پہ کیوں پھینکوں، پی گئے ادب کے مارے۔ واپس حضور کے پاس، حضور نے پوچھا کیا کیا؟ سیدی مجھے شرم آئی کہ پھینکتا، میں اس کو پی گیا۔ حالانکہ خون پینا حرام ہے، لیکن چونکہ اتنے عشق میں اور معصومیت میں اور پیار میں وہ عمل کر گئے تھے، حضور نے کیا فرمایا؟ جس خون داخل ہو جائے اس وجود پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ماشاءاللہ، ظاہراً ایک حرام عمل کیا لیکن جنت لے گئے۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے۔ جو حضور کی سنت ہے وہ حضور کے فقراء کی، حضور کے بندوں کی، حضور کے امتی کی، آپ سب کی بھی یہی سنت ہونی چاہیے۔ فقراء کی تو ہے ہی، اولیاء کی تو ہے ہی، وجود خیر ہوتا ہے۔ وہ کسی گھر میں چلے جائیں وہ خیر و برکت اور عافیت آ جاتی ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھر میں سکون ہو جاتا ہے۔ کسی کا رزق کی کمی ہوتی ہے، اللہ اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ کسی کی بیماری ہوتی ہے، اللہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ صرف اس اللہ کے بندے کا، فقیر کا وہاں ہونا خیر و برکت کے بعد۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھیے گا کہ شہاب صاحب پاکستان چھوڑ کر ہالینڈ جا رہے تھے، تو اللہ کے ولی نے، ایک فقیر نے ان سے آ کے کہا کہ جب ان کو یہاں سختی کی گئی، شہاب صاحب کو پوسٹ کر دیا گیا، نکالا گیا، تو ایک فقیر ان کے پاس آیا، کہتے پاکستان سے باہر نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں تو ڈیوٹی پہ ہی جا رہا ہوں پاکستان کی، مجھے تو وہاں سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ تو فقیر کہتا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی پاکستان کی ڈیوٹی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کا ہونا لازم ہے۔ اس کی جو برکت پاکستان کو ہوتی ہے کہ جس جگہ آپ موجود ہوتے ہیں، جس جگہ اللہ کا بندہ اور فقیر درویش موجود ہوتا ہے، وہاں عذاب بھی نہیں آتے اللہ کے، یہ کم ہو جاتے ہیں، عذاب کم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس فقیر کا، اس اللہ کے بندے کا اس جگہ پہ موجود ہونا خیر و برکت اور عافیت کا باعث ہوتا ہے۔ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے، وہ اتنا برکت والا وجود ہوتا ہے بچوں کہ ناقابل بیان، ناقابل یقین۔ اور یہ دور کی باتیں نہیں ہیں، یہی بات ہم کر رہے ہیں۔ آپ بانو قدسیہ کی کتاب ہے، ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ وہ بچے پڑھیں۔ اس کا نام ہے مرد ابریشم، مرد ابریشم، بانو قدسیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بانو قدسیہ رازدار ہیں ان 5 درویشوں کی، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف، ابن انشا۔ یہ 5 درویشوں کا حلقہ، 4 درویش تھے نا، یہ 5 درویشوں کا حلقہ تھا، اور ان کی رازدار ہیں بانو قدسیہ، ماشاءاللہ آج حیات ہیں۔ باقی 4 درویش ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آگے جا چکے۔ تو بانو قدسیہ نے شہاب صاحب کے انتقال کے بعد شاید یہ کتاب لکھی ہے، مرد ابریشم۔ اشفاق صاحب کی وائف ہیں، اشفاق صاحب کی ماشاءاللہ، اور اللہ کی ماشاءاللہ ایک ولیہ، ایک درویش خاتون۔ مرد ابریشن میں انہوں نے قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جو پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے اس کے تجربات لکھے ہیں کہ شہاب صاحب تھے کیا، ان کا وجود تھا کیا۔ اور شہاب صاحب آپ کو معلوم ہے کون تھے دنیا میں؟ ظاہری طور پر سی ایس پی آفیسر تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یعنی اس سے بڑا رتبہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اشفاق صاحب یہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ واقعی اشفاق جو ہے وہ، قدرت اللہ شہاب اتنے بڑے افسر تھے کہ ان کے بعد صرف صدر پاکستان تھے، اور اس کے بعد مملکت کی حدود ختم ہو جاتی تھی۔ ہی واز دی بگیسٹ سرونگ آفیسر ان دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد صدر پاکستان ہی تھے بس، اس کے بعد مملکت کی حدود ختم۔ جب اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک ولی کو پوسٹ کر سکتا ہے، ایک فقیر و درویش کو پوسٹ کر سکتا ہے، اور سی ایس پی آفیسر تھے، تو یہ مت سمجھو بیٹا جان کہ آج اللہ کے ولی آپ کو صرف خانقاہوں میں، مزاروں پہ یا جنگل، گیا وہ دور چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، آیا ہے دور بے حجابی کا عوام دیدار یار ہوگا۔ 300 سال سے ہند کے میں خانے ہیں بند، اقبال نے یہ دعائیں کی تھی۔
اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی. یہ فیض عام کر دیا گیا ہے. اللہ کے بندے اب یونیورسٹیز میں ہیں, آرم فورسز میں ہیں, ریلوے لائن کے, ریلوے اسٹیشن کے قلیوں میں بھی آپ کو یہ فقیر, اور آپ کو پاکستان کی سول سروسز میں, فورن سروسز میں, آرم فورسز میں, میڈیا میں, بڑے بڑے مقامات پہ اللہ کے ولی درویش, ان کو پہچاننے کے لیے پھر آپ کو نگاہ چاہیے, ظرف چاہیے. اور پھر اقبال کہتے ہیں ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. اگر وہ چاہتے ہو کہ چشمے تمہاری سنگ راہ سے پھوٹیں, اگر تم چاہتے ہو کہ خیر و برکت تمہارے وجود سے نکلے, تم چاہتے ہو کہ تمہارے قدم قدم پہ زمزم ہو, قدم قدم پہ زمزم کے کنویں پھوٹے, تو خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. پہلے اپنے آپ کو خودی کو پہچانو, جب خودی کو پہچانو گے پھر وہ ضرب کلیم, ضرب کلیم سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے نا, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ, ستارے کے طور پہ جنہوں نے ضرب کلیم کی مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سارا کام کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی پہ مارا, چشمے پھوٹ پڑے. واقع ہے نا مشہور کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ مارا, سمندر کھل گیا, دریا کھل گیا, فوجیں نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا کام جو معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا, وہ ایک ان کا چھڑی جو تھی, ان کا عصا, ان کے لیے کتنے کام کرتا تھا. تو وہ اس ضرب کو ضرب کلیم, اقبال نے اس کا ریفرنس دیا, کہا وہ تو ایک چشمہ نکلا تھا, ان کا 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے, ان کی ساری 12 قبیلے تھے, ہر قبیلے کے لیے چشمہ نکلنے لگا. پتھر پہ آپ نے مارا نہیں. کہ بندہ مومن وہی صفات اور قوت اور طاقت اپنے وجود میں رکھتا ہے اگر وہ اپنی خودی میں ڈوب کر تو ضرب کلیم بھی پیدا کرے. ہزار چشمے, پوری زندگی تمہاری خیر خیری ہوگی, چشمے چشمے پھوٹیں گے, کہیں علم کے, کہیں نور کے, کہیں خیر کے, کہیں برکت کے, کہیں ملک کے دفاع کے, کہیں محبت کے, کہیں پیار کے. یہ سارے چشمے تمہارے وجود سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اگر تم خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کرو. تو میرے بچوں, بندے مومن ایک پراسرار وجود ہوتا ہے. آج اس لیے بے یقینی کی کیفیت میں ہمارے بچے چلے جاتے ہیں کہ ان کو ایسا کوئی رول ماڈل اپنے آس پاس نظر نہیں آتے. ہم نے کتابوں میں تو پڑھے ہیں یہ بزرگ, نظر نہیں آ رہے, اور نظر بھی آ رہے ہیں آج تو بڑے ماڈرن ہوتے ہیں. کوئی شہاب صاحب کے نام سے ہوتا ہے, کوئی ممتاز مفتی نظر آتے ہیں جو اپنے آپ کو دکھاتے ہی رندانہ میں, اپنے آپ کو ایسا گناہگار دکھاتے ہیں ممتاز مفتی کے جیسے ان سے بڑا گناہگار ہی دنیا میں کوئی نہیں. سارے پردے, سارا جسے پیار سے کہیں ڈرامے. اللہ کے رازدار فقیروں میں سے ایک بندہ, ممتاز مفتی نام, دیکھ دنیا والے سمجھ رہے ہیں, لکھ رہا اشفاق احمد صاحب بتاتے خود دنیا کی نظر میں ڈرامہ نگار. آج پوچھیں کسی جگہ کون تھے ڈرامہ نگار, اب ڈرامہ نگار تو ڈرامہ نگار تو واقعی تھے, وہ اتنا بڑا پردہ کر کے ڈرامہ کر کے چلے گئے. اصل میں تو وہ ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پہ متعین ایک فقیر اور درویش. اللہ کے بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ ان کو اپنے پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے. مگر بچوں یہ ہیں آس پاس, تلاش کرو انہیں, فیض لو. اور پھر دوسری بات یہ کہ فیض کیوں لو؟ صرف اس لیے کہ امتحان میں نمبر اچھے آ جائیں, صرف اس لیے کہ نوکری اچھی لگ جائے, صرف اس لیے کہ صحت تندرستی سلامتی کچھ بہتری ہو جائے معاملے میں, صرف اس لیے کہ شادی پسند کی جگہ پہ ہو جائے. بچوں اللہ تعالیٰ کو سستا نہ بیچنا, اللہ تعالیٰ کو سستا نہ بیچ دینا, اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لے لینا. وہ اللہ جو اپنا آپ دینے پر آمادہ ہو, وہ اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں 2 جہانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر دوں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں پوری کائنات کی ظاہری باطنی حکمرانی عطا کر دوں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپا کریں گے. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں وسعت افلاق میں تجھے تکبیر مسلسل دلواؤں گا. وہ اللہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھ سے خود پوچھوں گا بتا تیری رضا کیا ہے. اس اللہ کے سامنے جا کے آپ کہیں کہ امتحان میں نمبر میرے اچھے آ جائیں, میری بیماری دور ہو جائے, میرے مقدمہ جیسے مجھے نئی گاڑی, نئی گھڑی, نیا موبائل فون مل جائے. اپنی دعاؤں کو اس طرح ضائع نہ کیا کرو بچوں. پہلے اپنا مقصد حیات حاصل کر لو. مقصد حیات ہے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں پہنچنا, بس. اگر وہاں تک نہیں پہنچے ہو تو جو مرضی کر رہے ہو, اقبال کے مطابق بولا بھی ہے. حوث نے چھپ چھپ کے پھر سینوں میں خدا بنائے ہوتے ہیں, بت بنائے ہوتے ہیں. کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے, کوئی ملک کا معاشی نظام ٹھیک کر رہا ہے, کوئی عدالتی نظام ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, کسی نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, کوئی فلاحی کام کر رہا ہے. اچھی نیک نیتیں کریں ضرور, مگر سوال وہ یہی ہے کیا مقصد حیات حاصل کیا؟
کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تک پہنچے؟ کیا حضور سے براہ راست فیض ملنا شروع ہوا؟ کیا حضور سے اجازت لی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر پہنچے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیا خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کی؟ کیا طبیعت آزاد حاصل ہوئی؟ کیا مرد خداگاہ خدا مست بنے؟ میرے بچوں، جب تک کہ اور اب آپ کو تمام مسلمانوں کی اس وقت دنیا میں جو مسلمانوں کا المیہ ہے اس کا جواب اس میں مل جائے گا. بہت اچھے لوگ ہیں، بڑا اچھا سنسیئر کام کر رہے ہیں، مگر ابھی تک اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں. جنرل کانسیپٹ ہے مقصد حیات اللہ کی عبادت کرنا، مقصد حیات ہے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کرنا، مگر اس مقصد حیات کو ابھی تک حاصل نہیں کیا. وہی بات ایسی کہ جس طرح یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، لیکن توحید بالکل زندہ حقیقت ایک بالکل مختلف چیز ہے. کلمہ پڑھنا تو صرف توحید نہیں ہے، توحید تو ایک زندگی گزارنے کی ادا کا نام ہے جس میں جگہ جگہ قدم قدم پہ سر کٹوانے پڑتے ہیں. اگر قدم قدم پہ سر نہیں کٹ رہا، قدم قدم تصادم نہیں ہو رہا، اگر بدر و حنین نہیں آ رہے، بدر احد خندق اور فتح مکہ نہیں ہو رہی اس میں، اور اگر چربی سے کوئلے نہیں بجھائے جا رہے، تو پھر ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے میں کوئی کمی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مرد مومن کفر کے نظام میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرے اور کفر کا نظام اس کو ذبح نہ کر دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ کی بات ہے، جس نے طاغوت سے کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا. بچوں، جب یہ ہوگا بے شک پھر اس کے بعد فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مضبوط رشتے کو تھام لیتا ہے کہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. کیوں؟ حضور کا رشتہ تھامے بغیر اس تصادم سے آپ گزر ہی نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے کے نتیجے میں ہوگا. ایک جملہ تھا، حضور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. لیکن کفر کا نظام بھڑک اٹھتا تھا اس کے اوپر. ہم بھی روز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کفر کا نظام نہیں بھڑکتا. کیوں؟ اسی لیے ہم زبان سے کہتے ہیں، رسم اذاں ہے، روح بلالی نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک ہو. اللہ آپ کو اپنے اولیاء میں، انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کی جماعت میں شامل کرے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.